اللہ میری امت کے اوپر اجتماعی عذاب نازل نہ فرما۔ اللہ نے دعا قبول فرمائی۔ پھر تیسری دعا کرنے لگے، اللہ نے فرمایا اے محبوب یہ دعا نہ کرنا، اور وہ دعا کی کیا تھی کہ یا اللہ میری امت میں اتفاق پیدا کر، اتحاد پیدا کرنا۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ دعا نہ فرمایا، اور پھر بعد میں موقع میں فرمایا کہ میری امت میں جو آپس میں اختلاف ہے یہ باعث رحمت ہے۔ اب دیکھ لیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں، چاروں مسلک ہیں۔ اب اس وقت کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریر نہیں کرتے تھے، کسی حنفی نے شافعی، مالکی، حنبلی کے اوپر کفر کے فتوے لگائے؟ کسی مالکی نے شافعی کے اوپر لگائے؟ کسی شافعی نے حنبلی کے اوپر لگائے؟ نہیں۔ یہ جو اختلاف تھا آپس میں، ایسا اختلاف تھا کہ اس میں ریسرچ، تحقیق تھی، اور چاروں حق میں تھے، اور چاروں ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے کہ شافعی مسلک کے بزرگ جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دینے لگے، ان لوگوں نے سوچا کہ ہمارے امام ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمیں اپنا مسلک چھوڑ کے ان کے مسلک کے مطابق وہاں جا کے مزار پہ جا کے مسجد میں نماز پڑھنی۔ اب ادھر پتہ چل گیا کہ یہ شاگرد حضرات آ رہے ہیں، امام صاحب آ رہے ہیں، امام صاحب کے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں ان کا احترام کرنا ہے، مہمان نوازی کرنی ہے، جیسے وہ نماز پڑھتے ہیں ہمیں ویسے نماز ادا کرنی ہے۔ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھیں، ہم اپنے مسلک کے مطابق نماز پڑھیں اور ان کی دل آزاری ہو جائے۔ اور قدرت نے ایسا نظارہ دکھایا کہ شافعی مسلک کے لوگ حنفی مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، اور حنفی مسلک کے مطابق جو لوگ ہیں شافعی مسلک کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں۔ نظام تھا، اور یہ جو آپس میں اختلاف تھا باعث رحمت تھا۔ یہ آج کی طرح کا اختلاف نہیں تھا کہ کفر شرک کے فتوے لگے، نہیں، وہ اختلاف ایسا تھا کہ اس اختلاف سے مزید ریسرچ، جبکہ آپ دیکھ لیں دوسرے مذہب میں، عیسائی مذہب میں دیکھ لیں، عیسائی مذہب میں چرچ میں کوئی پروگرام کرنا ہو تو ان کو فیسٹیول منانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ون ڈش پروگرام بنانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بچوں کے لیے وہاں پہ جھولے لگاتے ہیں، وہاں پہ طرح طرح کے جتن کرتے ہیں کہ لوگ گھروں سے نکلیں چرچ میں ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، آج پتہ چل جائے کہ فلاں علامہ صاحب آ رہے ہیں، فلاں پیر صاحب آ رہے ہیں، فلاں بزرگ ہستی آ رہے ہیں، ہم سارے کام چھوڑ کے اس اللہ والے کے ساتھ نہیں آ جاتے، مسجدیں بچ جاتی ہیں، روڈ بچ جاتے ہیں، ہم عقیدت اور محبت کا اظہار اس طرح کرتے ہیں، جبکہ دعوت نامے بھی نہیں ہوتے، اور ادھر غیر مذہب والے لوگ جتن کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور پروگرام دیتے ہیں لوگوں کو، آؤ ہم آپ کو یہ بھی دیں گے، یہ بھی دیں گے، لیکن لوگ نہیں۔ تو یہ ہے باعث رحمت۔ کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، اگر اتفاق ہوگا، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، وہاں برکت ہی برکت۔ لیکن جہاں جہاں میں آ گئی وہاں برکت اٹھ جائے گا۔ تصوف کیا ہے، روحانیت کیا ہے، سلوک کیا ہے، ولایت کیا ہے، یہ میں ماننے کا ہی تو نام ہے۔ چاہے نقش بندی دیکھ لیں، چشتی دیکھ لیں، قادری دیکھ لیں، سہروردی دیکھ لیں، کسی مسلک کو اٹھا لیں، چلو مسلمانوں کو چھوڑو، ہندوؤں کو دیکھ لو، عیسائیوں کو دیکھ لو، جب وہ ان کے تصوف وہ اپنے روحانیت کے مطابق چلتے ہیں تو وہ اپنی میں کو مارتے ہیں، اپنے نفس کے خلاف چلتے ہیں، اپنے نفس کو مارتے ہیں، اللہ ان کو عالم ناسوت کے اندر پرواز دیتا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو ان کی دوڑ عالم ناسوت کے اندر ہے، ان کی دوڑ دنیا تک ہے، اور اللہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگ محنت کرتے ہیں، اللہ ان کو عطا فرماتا ہے۔ ہم لوگ روحانیت کے لوگ ہیں،
ہم لوگ سلوک کے اوپر چلنے والے لوگ ہیں، لیکن اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں تو ہم اندر سے نفس اتنے بڑے بنا کے بیٹھے ہیں کہ میں نے کہا تھا نا، میں نے سوچا تھا۔ کبھی ہم نے اپنے نفس کو پہچاننے کی کوشش کی، اپنے اندر کے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کی؟ ہم کسی کا دل توڑ جاتے ہیں، ایسے ایسے دل توڑ، ایسے ہمیں نہیں کسی کی پرواہ، بھائی جو ہوتا ہو، ہم نے جو کہہ دیا بس کرنا ہے۔ اور جب دل توڑا جاتا ہے تو پتہ کیا ملتا ہے؟ دل جوڑا جائے تو اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ کسی کا دل خوش کر دیں اللہ جنت عطا فرماتا ہے، اور اگر کسی کا دل توڑ دیں کیا ملتا ہے؟ روحانیت نام کس چیز کا ہے؟ دل جوڑنے کا تو نام ہے، اپنی میں مارنے کا تو نام ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے دل میں آیا ہم نے وہی کرنا ہے بس، تو یہ کیا روحانیت ہے؟ نہیں۔ اللہ نے آپ کو موقع عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی، اب آپ اس طاقت کو چاہے مٹی میں ڈال کے گارا بنا دیں، جیسے پانی ہے نا، پانی کو مٹی میں ڈالیں گے گارا بن جائے گا، پانی کو چینی میں ملائیں گے شربت بن جائے گا، پانی کو دودھ میں ملائیں گے دودھ بن جائے گا۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس نعمت کو، نور کو کس کے اندر ڈال رہے ہیں۔ اپنا محاسبہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بنا اپنے محاسبے کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے دیکھا ہے اللہ نے ہمیشہ ان لوگوں کو عروج عطا فرمایا جو لوگ اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں۔ دیکھو نا مجدد پاک کا کیا مقام ہے۔ حضرت مجدد طلب ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد میری امت میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، وہ دو جابر بادشاہوں کے درمیان میں آئے گا اور میرے دین کی احیا کرے گا، میرے دین کو زندہ کرے گا۔ مجدد پاک کا وہ مقام ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنا جبہ نسل تا نسل یہ تاکید فرمائی تھی کہ یہ شخص آئیں گے ان تک میرا جبہ پہنچا دے۔ حضرت مجدد پاک کی وہ شخصیت ہے کہ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا، جتنے بھی قیدی تھے، چاہے جیسا بھی جرم کرنے والے تھے، سب کو ولی بنا دیا، سب کو اللہ کا دوست بنا دیا۔ یہ وہ حضرت مجدد پاک ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس دو مرید آپس میں لڑائی کرتے ہوئے آئے، ایک مسئلہ آپ کے پاس آ گیا، جب مسئلہ آیا تو آپ فرماتے ہیں دونوں کو میں تمہارا مرشد اپنے آپ کو 100 فرنگیوں سے نیچے سمجھتا ہوں۔ فرنگی انگریز، اس وقت انگریز کا دور ہو رہا تھا، تو انگریزوں کو ناپاک سمجھا جاتا تھا، تو آپ فرماتے ہیں میں تمہارا مرشد اپنے آپ کو 100 فرنگیوں سے نیچے سمجھتا ہوں اور تم آپس میں لڑائی کر رہے، آپس میں لڑ رہے، یعنی کہ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا، اپنے آپ کو اتنا نیچے لے کے جا رہے ہیں اور تم آپس میں کے اوپر لڑ رہے ہو، میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوا کرتی تھی، آپ فرماتے ہیں کہ میرے اعمال کا آٹا بنا کے گوندا جائے، گوند کے روٹی پکائی جائے اور روٹی پکا کے کسی کتے کے آگے پھینکیں گے تو کتا بھی نہیں کھائے گا، میرے اتنے گندے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ، جن کو اللہ کے رسول روزانہ زیارت فرمایا کرتے تھے، روزانہ وہ زیارت کیا کرتے تو اپنے اعمال کو یہ کیا سمجھ رہے؟ تو ہمارے عمل کیا ہے بھائی؟ ہم اپنے گریبانوں میں جائیں گے، کیا ہم نے ذکر بھی کیا ہے کبھی؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دے دی، توجہ کی طاقت دے دی، نفی اثبات دے دیا، ذکر لطائف دے دیا۔ پوچھے کسی بڑے پیر صاحب سے، کسی اور مسلک میں جائیں، کسی اور طرف جائیں، سلسلے میں جائیں، ان سے لطائف کا پوچھیں، نہیں پتا کسی کو لطائف کا، نہیں پتا کسی کو مراقبات کا، نہیں پتا کسی کو نفی اثبات کا۔ وہ بس اپنے کچھ وظائف لے کے اپنی پیری چلا رہے ہیں، منصب چلا رہے ہیں، گدیاں چلا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی بڑی دولت دی ہے، اتنی بڑی طاقت دی ہے،
کہ جب آپ نگاہ کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، لوگوں کے قلب جاری ہو جاتے ہیں. جب آپ نگاہ کرتے ہیں اندر کا کلمہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. بڑی دولت ہے. پہلے وقت کے اولیاء کرام یہی تو کیا کرتے تھے. کافر آتے تھے، نان مسلم آتے تھے، وہ نگاہ فرماتے تھے، ان کے اندر کا کلمہ چلنا شروع ہو جاتا تھا. اور یہی دولت اللہ نے آپ کو دی ہوئی. مرشد کا کام آپ تک نعمت پہنچا دینا ہے. یاد رکھیں، مرشد نے پہنچا دیا. اب آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، اپنے دل میں دیکھنا ہے کہ یہ بات جو میرے بھائی نے کہی ہے، یہ عمل جو اس نے کیا ہے، اپنے عمل سے جب کمپیریزن کریں گے، تقابل کریں گے، اگر آپ کو اس کا عمل چھوٹا اور اپنا عمل بڑا، اس کی بات چھوٹی اپنی بات بڑی، جب ایسا عمل شروع ہو جائے گا، اپنے آپ کو آپ اچھا سمجھیں گے، اگلے کو برا سمجھیں گے، تو سمجھ جائے آپ تکبر کا شکار ہو گئے. آپ تکبر کا شکار ہو گئے. میں نے بڑا آزمایا ہے، بڑا آزمایا ہے. بعض اوقات بڑے زیادہ معاملات کرتا ہوں، ذکر اذکار کیا، اور ذکر اذکار کرنے کے بعد دل میں خیال آیا آج محفل میں جائیں گے، مزہ آ جائے گا، بڑی کیفیت بنے گی. آج ماشاءاللہ مجھے خود لذات محسوس ہو رہی ہے، خود ذکر محسوس ہو رہا ہے، خود مجھے کیفیت بڑھ رہی ہے، اتنا ماشاءاللہ ذکر ہو گیا آج. لیکن جو ہی محفل بیٹھتے ہیں کہتا میں نے ذکر کیا. جب اس انداز میں گئے سب رک گئے، ختم. اللہ کو میں پسند نہیں ہے. یہ میں نے بڑا آزمایا شروع کے جب ابتدائی دیتے میں نے بڑا غور کیا. لیکن جب معمولات بھی ہوتے تھے، مصروفیت ہوتی تھی، محفل میں آ گئی، محفل میں چلے گئے، اندر دل میں افسوس، پریشانی، اداسی کہ آج لوگ ماشاءاللہ اتنی محنت کر کے آئے ہیں، اتنا پیسہ لگایا ہے اور اتنا اہتمام کیا ہے، اتنا سارا کوشش انہوں نے کی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کیا. آج خالی پتہ نہیں آگے کیا ہوگا. بس اللہ خیر کرے. جب اپنے اندر اپنے گریبان میں جھانکا اور افسوس اور ندامت محسوس ہوئی، جو ہی محفل بیٹھے وہاں توجہ کرنے کی ضرورت نہیں. اتنا فیض آیا کہ میں خود حیران کیا ہو رہا. تو اس سے مجھے سمجھ آئی کہ یہ راستہ عاجزی والا راستہ ہے، یہ راستہ انکساری والا راستہ ہے. اس راستے میں آپ انسان تو انسان کسی جانور کا بھی احترام کریں گے، اللہ آپ اس عمل کو رائے گا نہیں. ہم آگے بڑھ نہیں پاتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم گھوم گھما کے اپنے دائرے میں، ہم گھوم گھما کے اپنی میں میں، ہم گھوم گھما کے اپنے ہی دائرے میں. ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر. جب امام کے پیچھے نماز نیت کرتے ہیں، یہ کبھی نہیں کہتے کہ میرا قرات کے اندر یا قیام کے اندر مجھے بڑا دل کر رہا ہے، امام رکوع میں جاتا ہے تو جائے، امام سجدے سے جاتا ہے تو جائے، میں تو قیام میں کھڑا ہوں، یا میں سجدے میں مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، امام قیام میں جاتا ہے تو جائے، مجھے قیام میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ امام کے پیچھے نہیں ہیں. امام کے پیچھے اسی وقت ہے جب آپ اپنی مرضی کو ترک کر کے، آپ اپنی مرضی کو ترک کر کے امام کے ساتھ رکوع سجود کریں گے تو آپ امام کے ساتھ، ورنہ آپ امام کے ساتھ نہیں، امام کے پیچھے نہیں ہیں. تو اللہ نے یہ دولت دی ہے، یہ نعمت دی ہے، اس کی قدر کریں. میں دعوے سے کہتا ہوں اور عاجزی سے کہتا ہوں الحمدللہ یہ وہ دولت ہے بڑی بڑی گدی والے جو صاحبان ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے. نہیں ہے، حقیقت بات نہیں ہے. جو اللہ نے ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کو دے دی، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، نفسی، قلبی، نفی، اثبات، مراقبہ. یہ مراقبت کیا ہے؟ وہ دولت ہے، وہ دولت ہے. جیسے جہاز، میرے مشرق سے فرماتے ہیں جہاز کو سٹارٹ کر لو اور اڑاؤ نہ، جہاز کو سٹارٹ کر لو اور اڑاؤ نہ، کیا فائدہ؟ بھائی کہیں رہ جائیں گے آپ. جہاز کو اڑانا کیا ہے؟ جہاز کو اڑانا مراقبہ. جب آپ مراقبہ کرتے ہیں، جس مقام کا مراقبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مقام کی آپ کو سیر کرواتے ہیں اور لوگ دیکھنے والے دیکھتے ہیں. اگر آپ کو نظر نہیں آتا کوئی مسئلہ نہیں ہے،
آپ گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں، جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، آنکھیں بند کر لیں، بیٹھ گئے ہیں آپ آنکھیں بند کر لیں، تو جہاں جہاں پائلٹ جاتا ہے وہاں وہاں آپ بھی ساتھ جاتے ہیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تب بھی آپ جائیں گے، اگر آپ سو جائیں گے تب بھی آپ پائلٹ کے ساتھ رہیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ساتھ ڈرائیور کے بیٹھے، باہر نہ ہو، سواری سے باہر نہ ہو، سواری کے اندر، تو آپ بھی ساتھ چلیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو سلسلہ ہے ایسا سلسلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد کریں گی کہ الحمدللہ ہمارے آباء و اجداد میں ایسے اولیاء کرام بھی گزرے جن کی نگاہ سے جن جادو ہوتے تھے، جن کی نگاہ سے قلب جاری ہوتے تھے، جن کی نگاہ سے مردہ دل زندہ ہوتے تھے، جن کی نگاہ سے اللہ رکے ہوئے کام کر دیا کرتے تھے۔ یہ وہ دولت ہے، نہ چلا، نہ ریاضت، نہ عبادت، نہ مجاہدہ، نہ کوئی اتنی محنت، نہ شعبہ داری، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس کیا ہے؟ دو باتیں، ایک اپنی جان سے بڑھ کے اپنے شیخ سے محبت کرنا۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اپنی جان سے بڑھ کے اپنے شیخ سے محبت کرنا۔ اگر آپ تشریح کریں نا تو کتابیں لکھی جائیں گی اس کے اوپر، اپنی جان سے بڑھ کے کیسے محبت ہوتی ہے تو کہنے میں ایک جملہ، ایک فکرہ، ایک لائن، چند حروف، لیکن اگر اس کے بیج کو بوئے تو بہت بڑے بڑے تنا برطرف بن جاتے ہیں۔ اپنی جان سے بڑھ کے اپنے شیخ سے محبت کرنا، اور دوسرا ہے شریعت کے دائرے میں رہنا۔ بس مرشد جو کہتے ہیں وہ عمل کریں اور شریعت کے دائرے میں رہیں، پھر جتنا چاہتے ہیں آپ روحانی پرواز کر جائیں، روحانی مقامات آپ طے کر لیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں عام طور پہ چھوٹی سی ایک سمجھانے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام بنایا نا اس میں سب دکھایا جاتا ہے۔ چھوٹی سی بات دکھایا کیا جاتا ہے کہ جب آپ اس راستے میں چلتے ہیں، یہ جہان جو ہے آپ آپس میں دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایک اور جہان بھی ہے۔ ایک اور جہان کیا ہے؟ اس جہان کے لوگ کیا ہیں، اس جہان کی زندگی کیا ہے۔ جب آپ آنکھ بند کرتے ہیں، کان بند کرتے ہیں، زبان بند کرتے ہیں، آپ آنکھ کو بند کر کے جب مجاہدہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ جہان کے ساتھ آپ کا کنیکشن بچ جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے سو کے